الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. یہ سلسلہ مجالس جس کی 5 مجلسیں اس حقیر کو خطاب کرنی ہیں، یہ دراصل انشاءاللہ کل 18 مجلسیں ہوں گی، اور ان 18 مجلسوں کا سبب ان لوگوں کا یہ ہے کہ جو مجھ کو بتایا مجلس کرنے والوں نے، وہ یہ کہ چونکہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عمر 18 سال تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ 18 مجلسیں میری والدہ کی عمر کے اعتبار سے کی جائیں. ان لوگوں نے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا 18 مجلسوں کا، جس میں 5 مجلسیں میرے حصے میں آئی ہیں. اور چونکہ یہ مجلسیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا: فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، یعنی جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں اور سیدہ رہیں گی. وہ چاہے اپنے زمانے کی ہاجرہ ہوں، چاہے سارہ ہوں، چاہے مریم ہوں، وہ اپنے زمانے کی سیدہ ہیں. فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ ساری کائنات کی ابتدا کی سیدہ ہیں، من الاولین، ازل سے لے کے، والآخرین، ابد تک. اس کے بعد پیغمبر کا جو جملہ ہے، دیکھیے، جب تک ہم لوگ، کوئی بھی انسان، جب تک ہم کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوگا، تب تک حضرت صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کیا تھی. دیکھیے، ہمارا جو معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہمارے اور آپ کے، انسانوں اور جنوں کے وجود کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہماری عبادت ہے، اس عبادت کا عالم یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ واقعاً عبادت ہو، وہ واقعاً بارگاہ الہی میں مقبول ہو. اس کی کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. چنانچہ نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز کا بڑا مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ پڑھیے قرآن مجید میں ہماری نماز کا کیا حال ہے. ارشاد ہوتا ہے: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. کہتے ہیں ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جس میں شدید عذاب ہوگا. اور یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ فوائل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے.
کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ایسے نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو ہماری نماز کا حال یہ ہے، تلاوت کا حال سن لیجئے، ہماری تلاوت کا چاہ کر کے بھی ہم اگر چاہیں، پوری دنیا میں کوئی انسان اس بات کی ضمانت نہیں لے سکتا، گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہماری نماز بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز واقعاً اللہ کے لیے پڑھ لے تو اس کے لیے جنت پکی ہے۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیا یہ 2 رکعت نماز بھی کسی کی زندگی میں ہم لوگوں کے واقعی نماز ہے؟ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں اس تقریر کو، اس مجلس کو، اپنے گریبان میں ہم سب جھانک کے دیکھیں، 2 رکعت نماز پوری زندگی میں اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک 2 رکعت نماز، نیت سے لے کے سلام تک ہے ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی ایسی نماز کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہ ہو؟ چاہ کے بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک کوئی بندہ خدا تھا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ شوق ہوا اس کو کہ تنہائی میں عبادت کریں۔ ایک ایسی مسجد میں چلا گیا جو بستی سے کافی دور تھی۔ دیکھیے شیطان لگا ہوا ہے ہم سب کو بہکانے میں، ہماری اوقات یہ ہے۔ میں نے بات کی کہ جب تک ہم کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوگا، صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا، کیا تھی فاطمہ زہرا۔ ایک ایسی مسجد میں چلا گیا سنسان بیابان علاقے میں جہاں کوئی آبادی نہیں، اکیلے میں جا کر کے عبادت کرنے کے شوق میں نماز شروع کی۔ کہتے ایک دن جیسے ہی اس نے نیت کی، دروازے میں بھڑ سے آواز ہوئی۔ اب وہ یہ سمجھا اسی نماز کے دوران کہ شاید لگتا ہے کوئی اور نماز پڑھنے آ گیا، غیر ارادی طور کے اوپر، کہ اب یہ آیا ہے، یہ ہم کو دیکھے گا، جا کے لوگوں کو بیان کرے گا، جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ صاحب وہ لڑکا تو وہاں اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور دماغ میں یہی ہے کہ فلاں صاحب پوچھیں گے ماشاءاللہ تم اکیلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری نماز ختم ہو گئی، اس کے ذہن میں یہی تصور ہے کون ہم سے کیا کہے گا، یہ کیسے بیان کرے گا۔ اب جب نماز ختم ہو گئی تو اس نے جو مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں دکھ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے کوئی کتا مسجد کے دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کی جو پونچھ وہ چھلی، دروازے پہ کچھ لگی، آواز ہوئی، یہ سمجھا کوئی ہے، یعنی پوری نماز اس کی ہو گئی کتے کے تصور میں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ چاہتے ہوئے بھی آدمی 2 رکعت نماز اچھا یہ تو عام آدمی کی بات تھی نا۔ میں آپ کو ایک بزرگ عالم کوئی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز خالص اللہ کے لیے پڑھ لے جنت اس کی پکی ہے۔ یہ ہم نے قصہ سنایا عام آدمی کا، عالم کا واقعہ کہ جب انہوں نے یہ روایت پڑھی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی پڑھی جائے اس طرح کی نماز نجف اشرف میں۔ اب جب نجف میں پڑھنا ہے تو کہاں؟ مسجد کوفہ میں انہوں نے تیاری کی، ساری جو ہے وہ مستحبات وغیرہ کے ساتھ شروع کیا۔ جیسے ہی نیت کی اللہ اکبر، فوراً دماغ میں بات آ گئی مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے۔ اب وہ اسی میں نماز چل رہی ہے اور دماغ گھوم رہا ہے، اگر گنبد بنوائی جائے تو کتنا لگے گا، وہاں سے سامان آئے تو سستا پڑے گا، فلاں مستری لایا جائے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو گنبد تم نے ٹیڑھا کر دیا، اس کو سیدھا کرو سب۔ اب وہ پورا گنبد بن رہا ہے، ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر مسجد کوفہ کا گنبد بن کے تیار ہو گیا۔ تو بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے۔ بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ جب تک اپنی اوقات نہیں سمجھ میں آئے گی، اپنی حیثیت سمجھ میں نہیں آئے گی، تب تک حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو 2 رکعت نماز ہماری نماز کا، اسی لیے شاید قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ کی مار پھٹکار ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ اب آئیے قرآن کو دیکھتے ہیں۔
بڑا ثواب ہے قرآن پڑھنے کا. جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. حتیٰ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے، ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا. قرآن کی عظمت کا حال یہ ہے. یہ اور بات ہے کہ کافر سے عذاب نہیں ہٹے گا، لیکن بقول چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین ولو کان کافرین، کہ قرآن کی تلاوت عذاب کو کم کر دیتی ہے ماں باپ سے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس کے برعکس اتنی عظمت کے باوجود اب آئیے اپوزٹ میں بھی حدیث موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. یا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قرأت کرنے والے ہیں، پڑھتے تو ہیں جھوم جھوم کے، لیکن بجائے ثواب کے قرآن الٹا لعنت کرتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کا سیدھا جواب ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر اگر ہم عمل نہ کریں تو لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مثلا قرآن کہتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم جھوم جھوم کے اس آیت کو پڑھیں، لیکن ہم کو علی اولاد علی آل محمد سے قربہ سے محبت نہ ہو، اس آیت کی تلاوت سے ثواب ملے گا یا قرآن لعنت کرے گا؟ یا مثلا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم اس آیت کو جھوم جھوم پڑھیں اور حضرت فاطمہ زہرا یا معصومین کی عصمت کا اقرار نہ کریں کہ قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے؟ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں آئیے. ہماری نماز کا حال یہ ہے، نماز پڑھتا ہے آدمی اور اللہ کہتا ہے واہ ہو ایسے نمازیوں پر. تلاوت کرتے ہیں ہم، حدیث کہتی ہے لعنت ایسے قرآن پڑھنے والوں پر. اب سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اوقات کیا ہے. بات ہماری وہاں سے چلی تھی کہ جب تک اپنی حیثیت سمجھ میں نہیں آئے گی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک سمجھ میں نہیں آئے گی. ہماری نماز کا حال یہ ہے، ہماری دعاؤں کا حال یہ ہے، ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے، ہماری تلاوت کا حال یہ ہے. لیکن اب آئیے اس حدیث کو جو شروع کیا تھا، پیغمبر نے آگے کیا فرمایا؟ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک. اس کے بعد حضرت نے بی بی کی عبادت کی بات کی ہے. فرماتے ہیں وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور جب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں ملائکہ جناب فاطمہ کو جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر مصطفیٰ اور منتخب قرار دیا. یا دوسری جگہ پیغمبر فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث ہوئی، فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے. وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اور اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. اسی چیز پر اگر آپ توجہ کریں، 10 منٹ آپ کا میں لیتا ہوں. دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے بڑی جلدی راضی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دعائے مبارک کمیل میں بھی آپ کو ملے گا کہ جہاں مولانا یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے.
بلکہ عالم یہ ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، اللہ اس کو توبہ کاؤنٹ کر کے معاف کر دیتا ہے۔ مناجات 15 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے شروع میں۔ اس کی پہلی مناجات مناجات التائبین، جہاں امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، اگر گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، فإنی وعزتک من النادمین، خدا تیری عزت کی قسم میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی تم اپنے گناہ پر نادم ہو جاؤ، اللہ اس ندامت کو بھی توبہ مان لیتا ہے۔ یا مثلا فرض کیجئے انسان کا انتقال ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، محلے کا جو ہے وہ مردہ بھی ہے اور محلے ہی کا جو ہے نماز پڑھانے والا بھی ہے، اس کو سب پتا ہے کہ مرنے والا کیا تھا، اس کے باوجود جب وہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو کہتا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے مولانا صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا گڑبڑ کی ہے، اس کے باوجود آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں سوائے خیر کے۔ یعنی آپ نماز پڑھا رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جواب کیا ہے نماز پڑھانے والے کا کہ بھائی میں نے اپنے جیب سے تو نہیں گڑھا ہے، میں نے تو نماز جنازہ نہیں تیار کی ہے، ہم کو تو ادھر سے لکھ کے ملا ہے۔ یہ ادھر سے لکھ کے ملا کا مطلب خدا کہلوا رہا ہے نا، کہو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فارسی میں ایک مثل ہے، کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں تلاش کرتی۔ اب اس کے لیے روایت ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور 40 لوگ 40 مومن مطلب کسی کے جنازے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، آواز قدرت آتی ہے قد اجزت شہادتکم، جاؤ میں نے تمہاری گواہی ایکسپٹ کر لی ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ وہ اس سے زبردست ہے کہ یہ تو تم نے کیا ہے جو تم جانتے تھے اور تم نے کہا ٹھیک ہے، تو کتنی چیزیں اس کی ہے ایسی ہے مردے کی جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ جب بندے ہو کر کے تم لوگ آنکھ بند کر رہے ہو کہ ٹھیک تھا، تو جاؤ میں بھی جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے تھے اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں۔ خدا اتنا کریم ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا۔ 40 آدمی جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ ٹھیک تھا، اللہ انسانوں کی گواہی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، چلو ٹھیک تھا، بلکہ خود بھی جو کچھ جانتا ہے وہ سب بھی کہتا ہے چلو ٹھیک تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا اب آئیے صاحب میں آپ کو ایک توجہ دلاؤں، تو کتنی چیزیں ہیں؟ شرمندہ ہو جاؤ معاف ہو جائے گا، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا، 40 لوگ جو ہے وہ دعا کر دیں اللہ کچھ لوگوں کی قسمت ہے۔ ہماری عمر کیا ہوگی؟ مر گئے کتنے دن یاد رکھا جائے گا؟ جس دن انتقال ہوا بڑا شور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، وسیع حسن صاحب مر گئے بیچارے، کچھ فاتحہ بھی مل جائے گا، سیم میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ شریک ہوں، 40واں ہوگا صاحب اور زیادہ کچھ لوگ آ جائیں گے، اس کے بعد چھمائی میں اور لوگ کم ہو جائیں گے، سالانہ میں اور لوگ کم ہو جائیں گے، دوسری برسی میں اور کم ہو جائیں گے، وہ بھی اگر اولاد لائق ہوئی تو، ورنہ ایسا بھی ارے مولانا صاحب 1 منٹ ذرا 5 منٹ مجلس پڑھ دیجیے، آج میرے ابا کے انتقال کی تاریخ، میں نمک پارا لے کے آ رہا ہوں، 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال کب تک اگر اولاد لائق ہوئی تو؟ اولاد مر گئی، اب ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا؟ ہم اپنے دادا کے کتنے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پوتے ہمارے لیے کریں گے، ہم اپنے پردادا کے لیے کتنا کرتے ہیں کہ ہمارے پرپوتے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ معاف کر دے، اللہ مغفرت کر دے، کتنے دن چلے گا؟ 2 سال 4 سال 5 سال
10 سال 20 سال بس نہ. کچھ قسمت والے ہیں رسول اللہ کے بعد ہی انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے اب تک 1450 سال ہو گئے. جب ذکر آ جاتا ہے، جب تذکرہ آ جاتا ہے، تب آدمی ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے ابھی کہا شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا. 40 لوگ جنازے میں کھڑے ہو کہہ دے ٹھیک تھا، اللہ معاف کر دے گا. جس کے لیے، جن لوگوں کے لیے 1400 برس سے کروڑوں مسلمان صبح شام دعا کر رہے ہوں، رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، خدا ان سے راضی ہو جا، خدا ان سے راضی ہو جا. سوال، اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب 40 کے کہنے پر خدا راضی ہو سکتا ہے تو 40 کروڑ لوگ جس کو کہیں راضی ہوگا نہیں ہوگا. ہمارے سامنے 2 آپشن ہے، یا ہم کہیں گے خدا راضی ہو گیا، یا ہم کہیں گے خدا راضی نہیں ہوا. اگر ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا تو پھر ہم کو اپنی زبان بند کرنا چاہیے، بات ختم ہو گئی. اور اگر ہم کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر اتنی دیر سے جو ہے وہ بیٹھ کر کے ٹی وی پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو کہ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، 40 لوگ جو ہے وہ کہہ دے معاف کر دے گا. جواب دونوں صحیح ہے. بے شک خدا کریم ہے، بے شک خدا رحیم ہے. خالی شرمندہ ہو جائے آدمی اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. 1400 سال نہیں 14,000 سال، کروڑوں نہیں کھربوں لوگ چیختے رہے اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جائے، خدا راضی نہیں. کہ یہ کیسی بات ہے؟ ہم نے کہا سب یاد کیا آپ نے، ایک پیغمبر کی شرط بھول گئے. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اس سے اندازہ ہوگا فاطمہ زہرا کی ذات مبارک کیا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضاها. اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. اب اگر خدا راضی نہیں ہے تو ساری دنیا چیخ چیخ کے دعا کرتی رہے، قیامت آ جائے گی اللہ راضی. اس سے انسان عظمت حضرت صدیقہ طاہرہ کا اندازہ کرے کہ ساری دنیا کی دعا ایک طرف اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا ایک طرف. حضرت صدیقہ طاہرہ کی شخصیت معمولی نہیں ہے. کلما دخل علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ. عالم یہ ہے کہ جب کبھی فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی تھی، قام الیہا رسول اللہ، پیغمبر اکرم احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. اس پر انشاءاللہ وقت رہا تو اگلی مجلس میں گفتگو کروں گا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے. کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بارگاہ میں آتی تھی، قام الیہا رسول اللہ، پیغمبر اکرم فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور نہ یہ کہ کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے اور فاطمہ کے اس دست مبارک کو چومتے تھے. نہ یہ کہ صرف جھکتے اور چومتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ یا عَلَى مَكَانِهِ، اپنی جگہ کے اوپر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بٹھلاتے تھے. روایت کہتی ہے جب آیت تطہیر نازل ہوئی، 1-2 دن نہیں، بعض کتابوں میں مشہور 6 مہینہ ہے اور بعض کتابوں میں 9 مہینے تک کی بات کہی گئی ہے کہ جب کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نازل ہوئی ہے، سورہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، 6 مہینہ روزانہ صبح نماز کے وقت آتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ دق الباب کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 1-2 دن نہیں، 6 مہینہ لگاتار فاطمہ کے دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے اور صدیقہ طاہرہ کو سلام کرنے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. یہ معمولی شرف ہے فاطمہ زہرا کا، یہ معمولی عظمت ہے صدیقہ طاہرہ کی کہ جہاں پیغمبر اکرم 6 مہینے تک آ کر کے دروازے پہ سلام کریں. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس فاطمہ کی عظمت کا حال یہ ہے، جس فاطمہ کی حیثیت یہ ہے
کہ جس کے دروازے پر پیغمبر اکرم 6 مہینے تک آ کر کے سلام کرتے تھے، اسی فاطمہ کے دروازے پر آگ لائی گئی، اسی فاطمہ کے دروازے پر لکڑی لائی گئی۔ اب چونکہ یہ موقع ملا ہے 5 مجلسوں کا، تو سوچتا ہوں ذرا پیچھے سے تفصیل کے ساتھ چلوں کہ ہوا کیا تھا حضرت صدیقہ طاہرہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو مولائے کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ عباس کے ساتھ، جو چچا ہے رسول اللہ کے بھی اور مولائے کائنات کے بھی، غسل کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کیا ہوا نہیں معلوم کہ اتنے میں عباس نے کہا علی ہاتھ بڑھاؤ۔ کیوں؟ بیعت۔ دیکھیے علی کیا ہے اور کیا ہے، بیعت۔ مولائے کائنات نے کہا چچا کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ موقع بیعت کا ہے۔ اب جو عباس نے دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے علی کو سمجھایا، وہ سنیے آپ۔ علی دیکھو، میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، عین الفاظ نہیں، مطلب میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، مطلب تمہارا بھی چچا ہوں، اور یہ جن کی لاش رکھی ہے رسول اللہ ان کا بھی چچا ہوں۔ میں بیعت کر لوں گا، پورا بنی ہاشم بیعت کر لیں گے۔ میری دوستی اور رفاقت ہے ابو سفیان سے، میں کر لوں گا تو ابو سفیان کرے گا، ابو سفیان بیعت کر لے گا تو پورا بنی امیہ آ جائے گا۔ مین یہی 2 قبیلے ہیں عرب میں، بنی ہاشم اور بنی امیہ۔ جب یہ دونوں ساتھ آ گئے تو چھوٹے موٹے قبیلے تو خود ہی آ جائیں گے۔ یہ پورا سمجھایا جناب عباس نے، چچا نے، مولائے کائنات کو، لیکن ایک جواب ہے مولائے کائنات کا، چچا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں پیغمبر کی لاش کو چھوڑ کر کے حکومت سازی میں لگ جاؤں۔ ادھر معاملہ جو ہے ثقیفہ کا چل رہا تھا کہ اتنے میں، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہاں سے ایک شخص کی بیعت ہو گئی، لے کے چلے تو مسجد اور پیغمبر کا گھر ملا ہوا ہے نا، وہیں غسل دیا جا رہا ہے، تو شور کی آواز ہوئی، پبلک بھی ہے، ہنگامہ چل رہا ہے، لوگ پیچھے پیچھے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو اندر آواز جائے گی۔ مولائے کائنات نے کہا کیسا شور ہے، کیسا ہنگامہ ہے؟ تو عباس کو تو کھلا ہی تھا کہ وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے، جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ پھر مولا نے کہا چچا کیسی بات کرتے ہیں آپ، میں پیغمبر کی لاش چھوڑ کر کے حکومت کے چکر میں لگ جاؤں؟ یہ معاملہ تو یہاں ہو گیا، پیغمبر کو مولائے کائنات نے دفن کر دیا، اپنے گھر آ گئے۔ اب سوال اس بات کا ہے، اب سنیے آپ اس کو توجہ سے، سوال اس بات کا ہے کہ پیغمبر کی وفات کب ہوئی ہے؟ 28 صفر کو۔ غدیر کا واقعہ کب ہوا ہے؟ 18 ذی الحجہ کو۔ اگر ذی الحجہ کا چاند آپ 30 کا مانیے تو 12 دن وہ، پھر آپ محرم کا چاند بھی 30 کا مان لیجئے تو 30 دن، یہ کتنا ہوا؟ 48، اور پھر سفر کے 28 دن، 48 10 58 10 68 8 76، اتنا ہی تو ہوا نا۔ 70 75 دن کا کل واقعہ ہے 28 سفر سے غدیر کا۔ 28 30 38 اور 12 وہ جوڑ لیجئے، 28 30 58، سوری 28 اور 30 58 اور 12، 70 دن، 70 دن کا واقعہ ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا کہ within 70 days کہاں چلے گئے؟ اچھا، اور جو غدیر میں مجمع تھا، تھے اور اطراف کے بھی، لیکن مین مجمع، میجر پبلک کہاں کی تھی؟ مدینے کی۔ within 70 days یہ پبلک کہاں چلی گئی؟ غدیر کیوں بھلایا گیا؟ کل کو قیامت میں، اب اس کو بہت توجہ سے آپ حضرات سنیں، کل کو قیامت میں اگر خدا ان مدینے والوں سے، رسول خدا سوال کریں کہ میں نے غدیر میں کہا تھا within 70 days تم نے کیوں بھلا دیا، مدینے والوں کے پاس کوئی جواب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، بالکل جواب ہے کہ صاحب بالکل سنا تھا ہم نے۔ اچھا ادھر کیا ہوا دیکھیے، یہ جو بات اندر ہوئی تھی عباس سے اور مولا کائنات سے، اور مولا نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا،
اتنا تو سچ ہے، اسی کو لگا کے اڑا دیا گیا کہ خلافت تو علی کا حق ہے بٹ ریفیوزڈ بائی علی. ہو گئی نا بات یہ. اب مدینے والوں کے لیے قیامت میں جواب کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں صاحب بالکل، غدیر کی بات درست ہے، ہم تیار تھے مگر ہم نے سنا کہ علی نے ریفیوز کر دیا. اگر علی کھڑے ہوتے، ہم ساتھ نہ دیتے تو ہم گناہگار ہیں. بتائیے بچ گئے مدینے والے؟ نہیں بچ گئے. دیکھیے اصل فاطمہ کی دشمنی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مین فاطمہ کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. ہوا کیا ہے؟ اب اگر علی نہ کھڑے ہوں تو مدینے والوں کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے؟ علی اٹھے ہوتے، ہم ساتھ نہ دیتے تو ہم مجرم تھے. لہٰذا اب علی علیہ السلام پر واجب ہے کہ وہ اٹھیں اور بیان کریں. چنانچہ جب غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اب روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے ایک سواری منگائی. بہت توجہ سنیا. اس پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بٹھلایا اور خود اس سواری کی رسی میں ہار پکڑ کر کے مدینے میں ایک ایک در پہ گئے. علی علیہ السلام تم تھے غدیر میں؟ ہاں صاحب تھے. تو کہ جیسا آپ کہیے. کچھ لوگوں نے اقرار کیا. ساتھ دو گے؟ بالکل دیں گے صاحب. تو ٹھیک ہے، کل سر مڈا کے موت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ہاتھ میں تلوار لے کے صبح آئیے آپ. کوئی نہیں. جن لوگوں نے اقرار کیا تھا دوسرے دن پھر مولا ان کے کیا ہوا؟ تو کچھ لوگوں نے معذرت کی، دوسرے دن آنے کا وعدہ کیا. شرط وہی، سر مڈا کے موت کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے تلوار لے کے آئیے. پھر وہی ڈھاک کے تین پات، وہی چند لوگ، سلمان، ابو ذر، جن کو آپ سوچ سکتے ہیں. یہ واقعہ ہوا 3 دن تک لگاتار اور کوئی نہیں آیا. مولا کائنات نے حجت تمام کر دی نا. اب جب یہ ہو گیا تو مولا کائنات گھر میں بیٹھ گئے اور اب دوسری ذمہ داری پر کام شروع کیا. کیا؟ قرآن کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، آیت کی شان نزول کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. وہ مولا کائنات نے جمع قرآن کا کام اس طریقے سے شروع کر دیا. ادھر یہ باعث ہوئی کہ ہاں بھائی کون کون باقی ہے، کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہاں سب تو کر چکے، علی اور وہ ان کے کچھ خاص اور بنی ہاشم کے کچھ لوگ. بھیجا گیا ایک شخص کو، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کیا بات ہے؟ کہا آپ کو بلایا ہے. مولا نے کہا جا کے کہہ دو کہ میں نے طے کیا ہے جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. چلا گیا. بات ختم ہو گئی. یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے دب گیا. اب جب مولا کائنات قرآن کا کام مکمل کر چکے تو ایک دن مسجد نبوی کے پاس آئے. لوگو، یہ قرآن ہے جس کو میں نے ان دونوں دفتیوں کے بیچ جمع کر دیا ہے. سب کچھ اس کے اندر ہے. کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کیا مراد ہے اس سے. سمجھداری اس کو کہتے ہیں. چل کہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اس میں تو ساری وضاحت ہے. ایک شخص نے کہا علی، ہم کو تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ انف ہے، وہ کافی ہے. مولا کائنات نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. دل ٹوٹا، واپس آ گئے. لیکن یہ چیز جس نے کہا تھا کہ وہ بھاگا دربار میں پہنچا. وہ شخص جس نے کہا تھا ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کہتا ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، علی پبلک میں قرآن پیش کریں. چل چکی سرکار. کہا تو کیا کیا جائے؟ کہا بلاؤ علی کو، بیعت کریں. بھیجا گیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں خلیفہ رسول اللہ. مولا نے کہا اتنی جلدی پیغمبر پر جھوٹ بولا جانے لگا. واپس گیا، دوبارہ آیا. کہا اچھا چلیے آپ کو فلاں ابن فلاں بلا رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا میں نہیں آؤں گا. اب یہ سب کرنے میں شاید جو ہے وہ آدھا وقت دن کا نکل چکا تھا. اب جو تاریخ ہے کہ بھئی اب بیعت تو لینا ہے علی سے. کچھ لوگ آ گئے مسجد میں، اب اکٹھا ہو کر کے، جمع ہو کر کے. قنفذ نام کا ایک شخص ہے، اس کو بھیجا گیا گھر کے اوپر.
اس نے دروازہ، اس پر بھی انشاءاللہ وقت رہا تو اگلی مجلس میں بیان ہوگا. قلفز نام کا ایک شخص ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب یہ وقت ہے کہ جہاں بجائے اس کے کہ مولا کائنات دروازے پر آتے، فاطمہ زہرا دروازے پر آئی. کیا بات ہے؟ کہا علی کو بھیجیے، علی کو بلا رہے ہیں لوگ. شہزادے نے فرمایا علی نہیں جائیں گے. وہ واپس آ گیا. یہ لوگ مسجد میں موجود تھے. قلفز نے جا کے پوری رپورٹ دی کہ صاحب گئے تھے بٹ فاطمہ نے منع کر دیا. کتنی تکلیف کی بات ہے. شروع میں ہم نے آپ کو جناب فاطمہ کے فضائل کچھ سنائے نا. پیغمبر جس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پیغمبر جس کا ہاتھ چومتے تھے، پیغمبر جس کے 6 مہینے لگاتار روزانہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے، آیت تطہیر پڑھتے تھے. وہ بی بی عام عورت ہے، وہ بی بی عام خاتون ہے. لیکن جب آ کے قلفز نے مسجد میں کہا کہ صاحب فاطمہ نے منع کر دیا، تو ایک شخص کہتا مالی وللمرأہ، ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ تم ایک عورت کے کہنے پہ واپس آ گئے. یہ کتنی بڑی اہانت ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عام عورت ہے. لیکن ان کو اب یہ اندازہ ہوگا، اب یہیں سے سنیے آپ، کل اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اگلی مجلس میں. ان کو اب یہ پتہ چل گیا اس پورے سلسلے سے کہ اٹس امپاسبل، علی بیعت نہیں کریں گے. اور اتنے میں شام ہو گئی تھی، تو یہ کیس یہیں پر روک دیا گیا کہ اب اس واقعے کو، اس سلسلے کو کل آگے بڑھایا جائے گا. لیکن اتنا جو ہے وہ اس واقعے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ علی بیعت نہیں کریں گے. لہٰذا دوسرے دن جب یہ لوگ آئے تو پوری تیاری کے ساتھ آئے. اس لیے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھائی یہ آگ و لکڑی لے کر یہ کیوں آئے؟ ان کو کیسے پتا تھا کہ صاحب بیعت نہیں کریں گے تو یہ کر دینا ہے؟ کہ یہ ایک دن پہلے یہ ہو چکا ہے اور ان کو یہ اندیا مل چکا ہے کہ علی بیعت کرنے والے نہیں ہیں. دوسرے دن یہ لوگ آئے آگ کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، اور پھر وہی کیس دہرایا گیا. دق الباب ہوا، مولا کائنات نہیں آئے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر آئیں. کیا ہے؟ کہا علی کو بھیجو. بی بی نے فرمایا علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا وَإِن ہوا کریں. جس کو پیغمبر نے جس حسین اور حسن کو کاندھے پر بٹھلایا، جن کے لیے سجدے کو طول دیا، جن کے لیے خطبہ توڑا، ان کے لیے آج پیغمبر کے کفن بھی نہیں میلا ہوا. امت کہہ رہی وَإِن ہوا کریں. اور صرف یہی نہیں کہ کہا کہ ہوا کریں، بلکہ اب تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ صرف کہا نہیں بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی. اور اب روایت کہنا ہے کہ جب کچھ حصہ دروازے کا جل چکا تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور زور سے دوڑ کے دروازے پر اتنی زور کا پیروں سے دھکا مارتا ہے کہ روایت کہتی ہے دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے کے اوپر لگا. دیکھیے پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے. آدمی آنکھ بند کر کے تصور کرے کہ وہ منظر کیا رہا ہوگا. میں نے کسی کتاب میں روایت تو نہیں دیکھی ہے، لیکن ایک بزرگ عالم دین گزرے مرحوم آیت اللہ کمپانی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، ان کا مرثیہ ہے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. اس کا ایک شعر ہے، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے وہ یہ شعر نہیں کہے گا. فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. مجھے کیا پتا کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا اس شعر کا؟ یعنی اس دروازے میں شاید پرانے زمانوں میں ہوتا بھی تھا ایسا کہ 2 دروازوں کو ملانے کے لیے کیل ہوتی تھی تاکہ دونوں دروازوں کو اٹکایا جا سکے. شاید یہ اس طرح کا رہا ہو کہ وہ دروازہ جب آن کے بی بی کے سینے پہ لگا تو جو کیل تھی دروازے میں
وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سینے میں در آئی ہے. پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے جھٹکے میں لگ گیا کوئی بات نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ دروازہ لگا اور کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. کون بیان کرے گا، کون لکھے گا، کون پڑھ سکتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کو اس وقت اذیت کتنی ہوئی ہوگی. کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا، لیکن جیسے ہی شہزادی دروازے سے نکل پائیں، روایت کہتی ہے کہ اپنا درد بھول گئیں، اپنا غم بھول گئیں، تیزی کے ساتھ آئیں اور مولا کائنات کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں. اب سمجھ میں آیا آپ کے ان کو فاطمہ سے تھوڑی کوئی دشمنی تھی پہلے سے. مین مولا ساری دشمنی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے علی کے حق کے لیے قدم کیوں اٹھایا، ولایت کے سلسلے میں کیوں آگے بڑھی. روایت کہتی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے بی بی نکل پائیں، آن کے مولا کائنات کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. یہاں کچھ ایسی باتیں کتابوں میں ہیں، روایتیں ہیں جس کو پڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن پڑھا بھی. چھٹے امام فرماتے ہیں ایک جگہ پر بتا ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ روایتیں پڑھی جانے کے لائق نہیں ہیں اگر امام نے اجازت نہ دی ہوتی. آمادہ ہیں آپ لوگ، سننے کے لیے تیار ہیں؟ عرض کروں جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں، آن کے امیر المؤمنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں کہ اب آگے روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے کہ روایت کہتی ہے بی بی کی چیخ نکل پڑی. فرماتی ہیں یا فزتو خذینی لقد سقطت ما فی عشائی، فزا مجھے پکڑ لو، فزا مجھے سہارا دے دو، فزا میرا بچہ مر گیا ہے. اس حادثے کے نتیجے میں روایت کہتی ہے بی بی بے ہوش ہو گئی. جیسے ہی بے ہوش ہوئی ان لوگوں کو موقع مل گیا. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. بعض تاریخوں میں ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا. مولا کائنات تو گھر سے لے کے مسجد میں آئے. وہاں عالم یہ ہے کہ مٹھیاں بند ہیں، کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ امیر المومنین کا ہاتھ کھول کے ہاتھ چھلا کر کے بچا دیا جائے. شور بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی. ایک طرف یہ اور دوسری طرف گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے. ادھر گھر کا حال یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا تو تاریخ کا کہنا ہے کہ اپنا غم نہیں یاد ہے، اپنا درد نہیں یاد ہے. پہلا سوال ہوش آنے کے بعد علی کہاں گئے؟ اور جیسے ہی بی بی کو بتایا گیا علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو بعض کتابوں میں تو یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی گھر سے نکل پڑی، بعض کتابوں میں یہ کہ نہیں، چل نہیں پا رہی تھی، اس حادثے کے بعد چلنے کے لائق نہیں تھی. پھر اب وہاں بعض کتابوں میں ہے کہ بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما، پکڑا کے لے کے گھر کی طرف چلی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پکڑا کے مسجد کی طرف آئی ہیں اور جیسے ہی گھر سے نکلی ہیں مسجد کے لیے فرماتی ہے خلو ابن امی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. سناؤں آپ کو، پانچویں امام کی بزم ہے سلام اللہ علیہ. جناب صدیقہ طاہرہ کی بات نکل آئی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا اپنے سر پہ رکھ لیتی، مطلب یہ کہ بد دعا کر دیتی، تو مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. بعض روایتوں میں ہے کہ گھر سے نکلی مسجد کے لیے فرمایا خلو ابن امی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. سلمان فارسی بزرگ صحابی پیغمبر کہتے ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ نے یہ جملہ کہا مسجد نبوی لرز کے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی. اللہ. ادھر میں آپ کو بتا چکا مولا کا حال کیا ہے، مٹھیاں بند ہیں،
کچھ لوگ زبردستی کوشش کر رہے ہیں کہ مٹھی کھول کے ہاتھ رگڑوا کے شور مچا دیں بیعت ہو گئی، گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے، بیعت کرو ورنہ گردن اڑا دیں گے، کہ اتنے میں اس عالم میں صدقے جائیں مولا کے کیا کرنا تھا علی کو؟ علی چپ رہتے، علی خاموش رہتے، فاطمہ بد دعا کر دیتی، نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینہ تباہ ہو جاتا، علی سے کیا مطلب تھا؟ کل کو تاریخ لکھ دیتی کہ نبی کی امت نے نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا، بیٹی نے بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا، علی سے مطلب کوئی؟ لیکن واہ رے میرا مولا، واہ رے علی کا کرم، جیسے ہی مولا کائنات کے کانوں میں بی بی زہرا کی آواز پہنچی، مولا نے اشارے سے بلایا سلمان کو، سلمان، جی مولا، دوڑو جلدی کرو، سلمان جاؤ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائیں، فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کریں۔ اے سلمان، اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی مدینے میں ایک آدمی نہیں بچے گا۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب الہی کا سبب مت بنیے، بد دعا نہ کیجئے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ارے میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں؟ سلمان کہتے ہیں بی بی تو میں تھوڑی منع کرنے آیا ہوں، میں خود سے روکنے تھوڑی آیا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا مجھ سے علی نے کہا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائیں۔ آپ انصاف سے بتائیے دنیا میں کون سی خاتون ایسی ہے؟ انشاءاللہ وقت رہا تو عرض کروں گا، فاطمہ کی زندگی نمونہ عمل ہے بحیثیت زوجہ کے، فاطمہ کی زندگی نمونہ عمل ہے بحیثیت ماں کے، فاطمہ کی زندگی نمونہ عمل ہے بحیثیت بیٹی کے۔ آپ عقل سے بتلائیے کہ کسی کا شوہر تلوار کے نیچے ہو اور صرف ایک جملہ کہ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلے، کوئی عورت ہے جو شوہر کو اس عالم میں چھوڑ کے گھر کے اندر واپس جا سکتی ہے؟ جیسے ہی سلمان نے کہا بی بی تو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، کہا تب؟ کہا مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو واپس چلی جائیں، علی نے کہا ہے۔ کہا جی، بس فوراً زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا میں علی کی اطاعت گزار ہوں۔ یہ کہہ کر کے صدیقہ طاہرہ واپس گھر میں آ گئیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جو فاطمہ کل مظلومہ تھی وہ فاطمہ آج بھی مظلومہ ہے، بہت سوں کے دنیا میں روضے موجود ہیں، خود فاطمہ کی اولاد کے روضے موجود ہیں، امتیوں کی قبروں کے اوپر روضے اور گنبد موجود ہے، لیکن وہ فاطمہ آج بھی مظلومہ ہے۔ کوئی ایک چراغ روشن کرنے والا نے خدا بی بی زہرا کی قبر کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما، ہم سب کو ٹوٹی ہوئی قبر کی بی بی کی زیارت نصیب فرما۔